فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں فارغ کیا اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، مسجد میں نہیں آ سکے، ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، بہت سے سفر میں ہیں، اور کوئی کہیں مشغول ہے، کوئی کہیں مشغول ہے، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں فارغ کر کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے گھر میں آپ کو بلایا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ انسان تو اور بہت سارے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اللہ نے خصوصی فضل اور انعام فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ بہرحال اس پر ہم شکر ادا کریں اللہ کا۔ ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہے تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو آدمی اپنے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہوں نے وہ کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ قرآن میں بھی اللہ نے ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے ہم وہ کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ تو ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور خلافت میں زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر نے زمین پر پیر مارا اور فرمایا اے زمین، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تو فوراً زلزلہ آتا ہوا بند ہو گیا، اور آج تک اس دن سے مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے نبی کے طریقے اختیار کیے، اللہ کو راضی کیا، اپنے رسول کا اتباع کیا اور پھر اسی پر چلتے رہے، تو اللہ نے ان کو دنیا کو تابع کر دیا تھا۔ ان کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ پیچھے بیٹھیں، وہ بیچ میں جب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو ادھر ادھر کر کے بیچ میں جگہ نہ بناؤ، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آپ پہلے آتے یا آپ لوگ ایسے بیٹھیں کہ بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ بہرحال عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں۔ تو مصر کے لوگوں کا یہ یقین بنا ہوا تھا
کہ دریائے نیل جب تک نہیں چلتی ہے جب تک کہ اس میں ایک خوبصورت نوجوان بچی کو نہ ڈال دیا جائے، بھیٹ نہ چڑھا دیا جائے، تب تک یہ فصلوں کو پانی نہیں دیتی اور چڑھتی نہیں، چلتا نہیں اس کا پانی۔ یہ یقین شیطان نے لوگوں کا وہاں بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت امیر المومنین یہاں کے لوگوں کا یقین ایسا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا نیل کے لیے ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا، اور اس میں لکھا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کا حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تو میں یہ خط دے رہا ہوں، یہ تمہارے اندر ڈالا جائے، تم رواں ہو جانا، چل جانا، اور تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت امیر المومنین نے دریا کو حکم دیا اور اس میں آپ کا خط ڈالا گیا تو دریا چلنے لگا۔ اس دن کے بعد آج تک وہ دریا بند نہیں ہوا، چلتا ہوا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے جس مخلوق کو حکم دے دیا وہ اللہ سے منوا لیا، وہ کام پورا ہو گیا۔ آج ہم بھی اپنے اندر ایمان کی حرارت کو بڑھا دیں، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا دیں اور اپنے رسول کے طریقہ اختیار کریں، تو ہم دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزاریں گے، اور آخرت کے اندر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، وہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھو آپ نے چوری کر لی غلطی سے، یا آپ نے غلطی سے انجانے میں کوئی زنا کر لیا، یا کسی کو گالی دی، تو آپ کا یہ گناہ توبہ کرنے کے بعد معاف کر دے گا اللہ، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا اور بھاری گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے سامنے جب ان کا اقتدار تھا بیت اللہ پر، تو بیت اللہ کے سامنے 360 بتوں کو گاڑ رکھا تھا، نصب کر رکھا تھا۔ کسی کو دن کا بت معبود سمجھتے تھے، کسی کو رات کا معبود سمجھتے تھے، کسی کو نفع کا معبود سمجھتے تھے، کسی کو نقصان کرنے والا سمجھتے تھے، کسی کو عزت دینے والا، کسی کو روزی دینے والا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ اولاد دیتا ہے۔ تو اس طرح کا گمان لوگوں کا تھا، وہ بھی شرک کرتے تھے۔ اگر ہم مسلمانوں کے نام میں فہرست میں داخل ہے اور ہم بھی شرک کر رہے ہیں تو ہم میں ان میں کیا فرق ہوگا؟ میں نے بتایا ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو انعام بولا تھا مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے، کہ جو بھی محمد کو پکڑ کے لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔
مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے سامنے سر جھکایا اور مدد مانگی کہ ہمارا دشمن کو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، تم ہماری مدد کرو، وہ کام نہیں آئے۔ اس کے بعد انعام بول دیا کہ جو بھی پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو بڑے بڑے پہلوان سورما جانے لگے۔ ایک سراقہ بن مالک تھا، بڑا پہلوان اور بڑا بہادر تھا، طاقتور تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کرتا 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 یہ آپ کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر آپ کی حفاظت کر رہے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو بتایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ سراقہ بن مالک، سراقہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دھڑام سے زمین پر گرا، گھوڑا بھی گرا اس کا۔ یہ کیا تھا؟ یہ لوگ جو ہے توہم پرست تھے۔ انہوں نے جو ہے زمین پر گرنے کے بعد تیروں سے فال نکالا کہ میں کامیاب ہوں گا، ناکام ہوں گا، ایسا کرتے تھے یہ۔ تو ان کے حق میں ناکامی آئی، لیکن ان کو جو ہے 100 اونٹوں کا لالچ تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں کی بڑا مال ہوتا تھا، بڑی اہمیت تھی، جیسے آج ہمارے زمانے میں سونا اور چاندی اور پیسوں کی اہمیت ہے، اس طرح اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ یہ بڑی محبوب تھی لوگوں کو۔ تو 100 اونٹ کا مل جانا ایک آدمی کے لیے تو بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے خواب دیکھ رہا تھا کہ مجھے 100 اونٹ ملیں گے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا۔ تو اس کے حق میں ناکامی آئی، پھر کھڑا ہوا، ایڑی لگائی اپنے گھوڑے کو، اور پھر آپ کے پیچھے، پھر آگے جا کر بالکل آپ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جا رہی تھی۔ پھر آپ نے اس کو دیکھا، پھر زمین پر گرا، پھر اس نے تیروں سے پھال لیا، پھر اس کے حق میں ناکامی آئی، پھر بھی نہیں مانا، پھر گھوڑے کو کھڑا کیا، پھر ایڑی لگائی اور قریب پہنچ گیا۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور اس سے دشمنی مول لینا یہ اچھی بات نہیں، سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ بہتر بات یہی ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے، اور جو یہ دین پیش کر رہا ہے، جو بات یہ کہہ رہا ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ جب یہ گرا تو اس نے دیکھا زمین سے آسمان تک گرد و غبار چھایا ہوا ہے، تو اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ ان کا لایا ہوا دین اور طریقہ یہ دنیا میں غالب اور عام ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں واپس جاتا ہوں، میرے لیے آپ امان نامہ لکھ دو، خط لکھ دو، اور میں جتنے لوگ مجھے میرے بعد میں ملتے جائیں گے میں ان سب سے کہتا جاؤں گا کہ یہاں میں کسی کو نہیں پایا ہوں، کوئی نہیں ہے اس راستے پر، تم واپس جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے غلام تھے جو آپ کے ساتھ میں تھے، فہرہ نام تھا ان کا، ان سے فرمایا کہ ان کے لیے خط لکھ دو امن کا۔ اور پھر آپ نے ان سراقہ جو آپ کو پکڑنے چاہ رہا تھا اس سے یہ فرمایا، بشارت دی کہ سراقہ تو مسلمان ہوگا، اور تیرے ہاتھوں میں کسرا جو بادشاہ ہے ایران کا، اس کے کنگن کو دیکھ رہا ہوں تم نے وہ پہن رکھے ہیں۔ ابھی یہ مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دے دی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو میں مسلمان بھی نہیں ہوا ہوں، اور آپ نے ایران جیسے بادشاہ جو وہ فتح بھی نہیں ہوا، ابھی ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہوتے تھے ان کو پہننے کی بشارت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سراقہ تم مسلمان ہو گئے، اور کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے وہ اس کی بادشاہی تباہ ہوگی اور وہ فتح ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا ایران، اور پھر وہ کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو غزوہ حنین اور طائف کے بعد میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حضرت عمر کے دور خلافت حضرت عمر نے کسریٰ کو فتح کیا، ایران کو۔ مسجد نبوی کے صحن میں کسریٰ کا سامان تاج و تخت پڑا ہوا تھا، بہت سارا سامان اس کا جو فتح ہوا تو سامان آیا اس کا مسجد نبوی کے صحن میں پڑا ہوا تھا، سامان کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا تھا، تو کسریٰ کے ہاتھوں میں جو کنگن پہنائے جاتے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی نظر ان کنگنوں پر پڑ گئی، پھر آپ کو وہ بات یاد آ گئی جو اللہ کے نبی نے ہجرت کے موقع پر سراقہ کو کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن کو دیکھ رہا ہوں، تم پہنو گے ان کو۔ تو حضرت عمر کو بات یاد آ گئی، پھر آپ نے اعلان کیا کہ یہاں پر سراقہ ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے حنین اور طائف کے غزووں کے بعد میں۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ یہاں سراقہ ہے، سراقہ کھڑا ہوا، یہ میں موجود ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ کنگن پہن کر دکھا دو تاکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، مشقتیں برداشت کی اور اپنوں کو چھوڑا، اور جو ہے اجنبی جگہ میں جا کر کے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی مدینہ منورہ میں۔ تو یہ دین قربانی چاہتا ہے، جب قربانی دے لو گئے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد بغیر قربانی کی نہیں آیا کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی مدد تو اللہ کی پیور عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور اپنے بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کرو، لایعنی جتنی بھی ہیں ان سے بچو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا وقت جو ہے ضائع نہ کرو۔ بہت ہمارے پاس کم وقت ہے اور سفر ہمارا بہت لمبا ہے۔ عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر جلد اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے ہم تیاری کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بتائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ جن لوگوں سے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ان کا روزہ قبول ہوگا، نہ ان کا حج قبول ہوگا، نہ ان کی زکوٰۃ، ان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے اس طرح سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، ان کو تو ایک عورت آئی، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا رومال اتارا اور اس کے پیروں میں ڈال دیا، قدموں میں۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال اتار کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، بچپن میں اس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، دودھ پلانے والی ماں کا نبی کی نظر میں اتنا احترام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا احترام ہوگا۔ ماں 9 مہینہ تک پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، وزن اٹھاتی ہے، حمل میں کیسی کیسی دشواریاں پریشانیاں آتی ہیں، شادی میں نہیں جا سکتی، تقریبات میں نہیں جا سکتی، بچے کا خیال ہے۔
اپنی من پسند کی غذائیں، اور حمل کے دوران کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں، آپ نہیں لگا سکتے، جن کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتی ہیں اس کو۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنی شدت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک آدمی ماں کی موت کے بعد اپنی ماں کو ثواب بخشنے کے لیے بیت اللہ شریف کا نفلی طواف 80 سال تک کرتا رہے اور اس کا ثواب ماں کو پہنچاتا رہے، تو 80 سال کے وہ نفلی طواف اس ماں کی ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو ولادت کے موقع پر ماں کو درد ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی۔ پھر 9 مہینہ تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال تقریباً سینے سے دودھ پلاتی ہے۔ آپ بیمار ہوتے تھے اس سے پہلے ماں باپ بیمار ہو جاتے تھے، کتنی قربانی ہے، گیلے میں آپ سوئی، سوکھے میں آپ کو سلایا، باپ نے کتنی قربانی دی، ماں نے کتنی قربانی دی۔ آپ تو بچے تھے، ماں باپ جو خدمت کرتے ہیں نا اپنے بچے کی، پروان چڑھانے کے لیے کرتے ہیں کہ بچے میرے پروان چڑھے ہیں، ان کے نسلیں آباد ہوں، پھلیں پھولیں، اور آپ جو خدمت کرتے ہو بڑھاپے میں آ کر ماں باپ کی، وہ اس لیے کرتے ہو کہ یہ 10-5 سال جئیں گے۔ آپ کی خدمت میں اور ان کی خدمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا گمان ہے کہ یہ اب بڑھاپا ہے، تھوڑے دن کے ہیں، اس لیے ان کی خدمت کریں، اور ان کا جو ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ بچہ میرا پروان چڑھے، 100 سال جیے۔ آپ کے خیال میں ان کے خیال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں باپ کے آگے نہ چلو، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچا نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا کوئی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو راضی کیے بغیر کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ تیسرا گناہ کے بارے میں خبر دی، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑا گناہ، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ، تیسرا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑا گناہ۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، اتنی سختی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ اور فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والا بہت بڑا مجرم ہے، جھوٹ بولنے والا بہت بڑا مجرم ہے۔ جھوٹ میں اتنی سڑاند اور بدبو ہوتی ہے کہ جب بولتا ہے بندہ تو اس کے پاس جو موجود فرشتے ہوتے ہیں محافظ، وہ بھی میلوں دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کے اندر اتنی بدبو اور سڑاند ہوتی ہے۔ تو اس لیے جھوٹ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان چیزوں سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا کلام کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، پڑوسیوں کی عزت، شراب، جوا، زنا، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنا، زبان سے غلط بولنا، نشہ آور چیزیں اور دوائیوں کا استعمال نہ کریں، امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اس کام کو اپنا شیوا بنائیں، اور اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت بچوں سے کرائیں۔ میرے بھائیوں، سارے راستے ہمارے بند ہوتے جا رہے ہیں، صرف اللہ کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور باقی ابھی جو ہے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بھی بند ہو جائے گا تو پھر ہماری کوئی سنے گا نہیں۔ ابھی اللہ کا دربار ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ پھر وہی حالات ہوں گے جو پہلے تھے۔ آج دیکھا جا رہا ہے مسجدوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا جاتا ہے، انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے، غیروں کے دماغ میں یہ ہے کہ جب مدرسے بند ہوں گے تو یہ لوگ دین سے دور ہوں گے، پھر یہ بے راہ و روی اور شیطان کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے یہ دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے یہ دین نہیں مٹے گا، یہ قرآن نہیں مٹے گا، اللہ باقی رہے گا، یہ دین باقی رہے گا اور قرآن باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے تو ہم جو ہے حلال روزی کا استعمال کریں، غلط باتوں سے بچیں، اپنے دین پر باقی رہنے کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں۔ اس پر ہماری قربانی نہیں لگی، صحابہ کی قربانی لگی تھی، ان کے دلوں کے اندر اس دین کی قدر اور اہمیت تھی، ہمارے دلوں میں اس کی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت پیدا کریں، دین کی عظمت پیدا کریں، اپنے نبی کی محبت پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔